الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ العظیم. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. برادران اسلام اور محترم سامعین اکرام، میں اس پر نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، ایسی کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصاحۂ عرب سے اور بلغاء عرب سے تحدید دیا اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دو. فصاحۂ عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا. جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی سورت کو باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا: خدا کی قسم، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شہدائیان اسلام جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی حفاظت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالے، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے گئے اور دیکھتے گئے تو تعلق نظر آتا ہے. رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا پتا چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے. قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. حضرات آگے چلتے گئے تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے. لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی اہمیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی رحمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ و ارفع شے کے لیے، اعلیٰ و ارفع شے کے لیے اعلیٰ و ارفع مقام تجویز کیا گیا. وہ لوح محفوظ ہے. آئیے آپ متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر. اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے. ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر بھی فضیلت حاصل ہے.
برادران ملت آگے چلتے گئے تو قرآن کریم کا چوتھا تعلق نظر آتا ہے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا، قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر کہا۔ اس فرشتہ کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے پیکر امانت قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم و اطوا ہے، اس سے قرآن کریم کی عظمت و فوقیت، عزت و رحمت اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ حضرات آگے چلتے گئے تو قرآن کریم کا پانچواں تعلق نظر آتا ہے قلب ایمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب جس کو آب زمزم سے چار مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن کے وقت دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کے عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کریم کا ایک ایک تعلق با عظمت و با عزت ہے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔